الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل لب اعجاز۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ پچھلی اپلوڈ کی گئی ویڈیو میں نے لفظ فقر کا چناؤ کیا تھا اور اس کی تہ میں کچھ خصائص یا خوبیوں کا تذکرہ کیا تھا جنہیں اپنا کر یا اختیار کر کے ایک مرد مومن مرد فقیر بنتا ہے۔ تو آج کے لیے میں نے لفظ زہد کا انتخاب کیا ہے اور اسے بھی لفظ فقر کی طرح حرف بحرف بالوضاحت اور بالصراحت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رہے کہ لفظ زہد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی اور لفظی معنی ہیں پرہیزگاری، تقوی اور خدا خوفی یا خشیت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ دونوں لفظ یعنی لفظ فقر اور لفظ زہد یہ ایک مرد فقیر اور مرد زاہد یہ بھی دراصل مرد مومن ہی کے مختلف دو روپ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ فقر اور زہد یہ ایک کسوٹی کا ایک معیار کا درجہ رکھتے ہیں۔ کس کے لیے بھلا؟ مرد فقیر اور مرد زاہد کے لیے ایک معیار ہے، کسوٹی ہے، کوٹھالی ہے۔ اسے عربی زبان میں محک کہتے ہیں۔ محک، میم زبر ہے حلوے والی ہے اور کاف کتاب والا۔ محک یعنی ایک ایسا پتھر سمجھ لیں، ایک پرکھ ہے، ایک جانچ ہے، ایک ایسا سیاہ پتھر جس پر سونے اور چاندی کو پرکھا جاتا ہے۔ تو گویا یہ بھی یعنی فقر اور زہد یہ بھی ایک معیار ہیں، ایک معیار ہیں، کسوٹی ہیں یہ فقیر اور زاہد کے لیے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو لفظ میں نے عرض کیا آج کے لیے زہد۔ تو اس کا پہلا حرف جو ہے زے، اس میں ایک خصوصیت پوشیدہ اور خابیدہ ہے۔ اس سے عرفاء اور اولیاء یہ مراد لیتے ہیں زے سے ترک زینت، ترک زینت یعنی زیب و زین، زینت، زیبائی، زیبائش وغیرہ کو ترک کرنا۔ کیونکہ ایک مرد زاہد کی خواہش ہے، تمنا داری ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پائے، اس کا قرب حاصل کرے۔ تو یہاں تو دنیاوی عشق اور محبت پانے کے لیے انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یعنی جس طرح لیلا اور مجنوں، شیریں اور فرہاد، انہوں نے ایک دوسرے کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یعنی زینت وغیرہ وہ ترک کی، کھانا پینا چھوڑ دیا، تو خوش لباسی، خوش پوشاکی، خوش خوراکی وغیرہ سے بے نیاز ہو گئے۔ تو محبت ویسے بھی اقبال بھی فرماتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ تو میں نے دنیاوی عشق اور محبت کی مثال دی ہے جو کہ بالکل فانی ہے، فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو یہاں تو ایک مرد زاہد کی جو کاوش اور کوشش ہے اور تمنا ہے، وہ تو اپنے خالق و مالک رب جملہ عوالم کو، خالق ہر این و آن کو، ہر کس و ناکس کے خالق کو پانے کی جستجو ہے، یہ خواہش ہے۔ تو لامحالہ اس کے لیے قد و کاوش بھی بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو زے سے میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد ہے زہد کی جو زے ہے، ترک زینت،
تو زینت کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں، کئی ڈھنگ اور انداز ہیں، جیسا کہ زینت اپنی جسامت کی بھی ہے، چہرے بشرے کی ہے، بناؤ سنگار ہے، اس سے یعنی گریز پا ہو جانا، تو اس یعنی یہ نمائش بھی ہے ایک قسم کی، اس میں سیم و زر بھی ہے، نمود و نمائش بھی ہے، یعنی ان تمام چیزوں سے جس قسم کی بھی زینت ہے، زیب و زینت، زیبائی، آرائش، زیبائش، اس سے کنارہ کش ہونا ہے۔ ایک زاہد کو اس سے کنارہ کش ہونا پڑتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد ہے زہد کی، لفظ زہد کی ہے جو ہے، اس سے بعض عرفاء، صوفیہ اور اولیاء مراد لیتے ہیں ترک ہوا و ہوس، یعنی ہے غماز ہے، ترجمان ہے کس کی؟ ترک ہوا و ہوس کی۔ اب ہوا بجائے خود کیا ہے؟ اس کے لفظی اور لغوی معنی ہیں خواہش، تمنا اور خواہش۔ تو ہوس یہ طمع ہے، لالچ ہے، ہرس ہے۔ تو مراد کیا ہوئی کہ ایک زاہد کے لیے اپنے اللہ کا قرب پانے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے از بس لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام ہوا و ہوس سے مبرہ اور مورہ ہو جائے، بالکل بری ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسانی دل میں جلوہ گر نہیں ہوتا جب تک تمام قسم کی خباثتیں، ہوس، لالچ، طمع، انہیں رفع نہ کیا جائے، یعنی دل سے ان تمام خباثتوں کو دور کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ایک زاہد کا دل، ایک مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے جلوے کی یعنی اس کی آماجگاہ بنتا ہے، اس کا مسکن اور ٹھکانہ بنتا ہے۔ تو ہوا میں خواہشات ایسی ہیں جو منفی ہیں، یعنی جو حد میں رہتے ہوئے کچھ خواہشات ہیں وہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہیں، وہ تو ہونی ہی چاہیے، یعنی جائز جو ہیں جائز، مگر جو ناجائز ہیں اور حد مناسب سے بڑی ہوئی جو خواہشات ہیں ان کا قلع کما کرنا ہے۔ تو اس میں تمام قسم کی منفی، تخریبی، شیطانی، طاغوتی، غیر انسانی اور غیر اسلامی خواہشات ہیں جو لامحالہ اسلام میں شجر ممنوعہ کا درجہ رکھتی ہیں، تو یقیناً وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو ان سے آدمی کو، ایک مرد مومن، ایک مرد زاہد کو بالکل بے نیاز ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ہوس ہے، ہوس کی بھی کئی قسمیں ہیں، یا کئی قسم کی ہوس ہے، کئی چیزوں کی ہوس ہے، اس میں زیادہ کھانے کی بھی ہے، زیادہ پینے کی، زیادہ کھانے کی، لذات دنیا کی طمع اور ہوس۔ تو اسی طرح خوش خوراکی، خوش خوراکی، خوش لباسی وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یا پھر حب دنیا ہے، حد مناسب سے بڑی ہوئی دنیا کی حب، چاہ، محبت، یہ بھی انسان کو، ایک مرد زاہد کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ تو اس سے بھی ایک انسان کو، ایک مرد زاہد کو، مرد مومن کو کنارہ کش ہونا چاہیے تاکہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب اور ظفر یاب ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہے جو آخری حرف ہے زہد کا، وہ ہے دال۔ تو اس سے عرفاء اور اولیاء مراد لیتے ہیں ترک دنیا۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مومن کے لیے ترک دنیا کا جو تصور ہے، جو کنسیپٹ ہے، وہ یہ نہیں کہ بالکل وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے یا کسی صحرا کا، جنگل کا باسی ہو جائے، وہاں جا کر مقیم ہو جائے، ہرگز یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں البتہ ترک دنیا سے ایک مومن کے لیے، ایک زاہد کے لیے، ایک فقیر کے لیے
مراد یہ ہو سکتی ہے اور یہی ہے کہ وہ دنیا سے تعلق سطحی سا رکھے، یعنی بالکل اوپرا سا، سرسری سا اور سطحی سا اس کا تعلق ہونا چاہیے دنیا سے۔ دوسرے لفظوں میں جس طرح 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے، یعنی 32 گویا اس کے دشمن ہیں، اور زبان پھر بھی ان سے بچ بچا کر اپنا وقت گزار رہی ہے۔ ہاں البتہ جب کبھی وہ اپنا راستہ بھول جاتی ہے تو دانتوں کا یعنی شکار ہو جاتی ہے، پھر وہ کٹتی ہے ان سے۔ تو اسی طرح یعنی جس طرح دانتوں میں زبان رہتی ہے بالکل بس بچا کر، یعنی مامون و محفوظ رہنے کی اس کی ہمہ وقت کوشش ہوتی ہے، تو ایسے ہی انسان کو، ایک مرد زاہد کو دنیا میں رہنا چاہیے۔ یعنی پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نہ تو غرق دنیا کا مظاہرہ کرے وہ، غرق دنیا یعنی اس میں غرق ہو کر نہ رہ جائے، اور نہ ترک دنیا کا حامل ہو وہ، یعنی اسے چھوڑنا بھی نہیں ہے اور اسے کھل کر اختیار بھی نہیں کرنا، تو دونوں کے بین بین اور بیچ بیچ چلنا ہے۔ تو جس طرح اقبال فرماتے ہیں کہ خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہیں رہنا، گویا ایک مہمان کی طرح، ایک مسافر کی طرح یہ زندگی کرنی ہے، یہ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو ان خصوصیات کو، ان خصائص کو جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں، انہیں اپنا کر ہی ایک مرد فقیر یعنی واقعی ایک مرد مومن بن سکتا ہے، اور ایک مرد زاہد واقعی محولہ بالا، یعنی جو میں نے عرض کیے ہیں، حوالہ جن کا دیے خصائص کا، خوبیوں کا، انہیں اپنا کر اختیار کر کے واقعی وہ مرد زاہد بن سکتا ہے، یعنی ایک متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجھے بھرپور امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور بے ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پسند آنے کی شکل میں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس سے آگاہ کریں۔ یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ حافظ۔